السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ پریویس ویڈیو میں شیئر کیا کہ کس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کو ایک عبادت کی وجہ سے چھٹے آسمان تک جا پہنچا۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسرافیل کو کہ اسے اٹھا لے، اور اسے لوح محفوظ پر جب پہنچایا تو اس کی نظر نوشتے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ وہ اللہ کے حکم سے نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر مخلوقات میں اس کا نام مردود اور مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم نہ مانے اس کی کیا سزا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ فرمایا عزازیل تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 1000 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ جنت میں اس کے لیے ایک نور کا ممبر رکھوایا گیا تھا جہاں وہ اس نے 1000 برس تک درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور تمام ملائکہ اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر شیطان سے واعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو عزازیل کو شفاعت کے لیے اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر پڑی جو لوح محفوظ میں لکھا تھا، اور اسے دیکھ کر سب فرشتے رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب عزازیل کہنے لگا آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے ہو اور اپنے سر کو پیٹتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول اور مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے ایسا نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا تو سارے فرشتے واپس آ گئے، لیکن موت کا فرشتہ مختلف طرح کی مٹی لے کر آسمان پر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اے اسرائیل میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل نے اللہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یا رب العالمین تیرے بندے مجھے اپنا دشمن جانیں گے، جب میں ان کی روح نکالوں گا تو وہ مجھے برا سمجھیں گے، مجھے گالیاں دیں گے اور مجھے ملامت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا۔ ہر شخص کو ایسے مرض میں اور ایسی تکلیف میں گرفتار رہے گا کہ تب تجھ کو کوئی بھی دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو تکلیف میں، کسی کو پانی میں غرق کروں گا، اور کوئی قتل ہو جائے گا، کوئی اپنی موت مرے گا، اور مختلف بیماریوں اور تکالیف سے مر کر وہ کہیں گے کہ فلاں تکلیف سے اور فلاں بیماری سے مر گیا، لہٰذا تو اس بات کی فکر نہ کر۔ اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس لعنت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو کر جب ناف تک پہنچا تو اسے وہاں پر بہت زیادہ گرمی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے نکلا اور اس نے حسد اور بغض کے سبب اور دشمنی اس کی بہت زیادہ جب بڑھ گئی تو اس نے حضرت آدم کے پیٹ پر ناف کی جگہ پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ناف کی جگہ سے مٹی نکالی اور یہ ناف کا گھڑا تب سے انسان کا بنا۔ ناف کی جگہ سے جو مٹی نکالی گئی اس سے پھر کتا بنایا گیا اور خاردار جھاڑیاں اور پودے بنائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70,000 فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم کے سر کی طرف لائے۔ وہ طبق پوش ان کی روح سے پردہ ہٹایا گیا اور تمام ملائکہ آسمان کے دیکھنے کے لیے آئے کہ روح آدم کے دل میں اور اس کے جسم میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح
آدم کے دل میں داخل ہو جا، اور روح نے آدم کے گرد 7 مرتبہ چکر لگایا اور ان کے قالب کا اس نے گشت کیا، لیکن وہ اندر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یا الہی، اس میں تو بہت زیادہ اندھیرا ہے اور اس میں میں کیسے رہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح سے وعدہ کیا کہ میں ہی تجھے اس کے جسم میں داخل کروں گا اور میں ہی تجھے اس میں سے باہر نکالوں گا۔ روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہونے سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور پھر یہ آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے نفرت سے۔ اسی وقت جان آدم ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ میں پھرنے لگی۔ جب آدم نے کی روح جو ہے وہ ان کے جسم کے آدھے حصے میں پہنچی تو آدم نے فوراً آنکھیں کھول لی، اور جب سینے سے ناف تک پہنچی تو جسم پر گوشت پوست اور ہڈی بننے لگی۔ وہ اللہ کی قدرت سے زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو اس پر فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ تو جلد باز ہے کہ اس کا آدھا جسم مٹی کا اور آدھا گوشت پوست کا ہے، یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آدم کے دماغ کو سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں۔ تب فرشتوں نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور فرشتوں سے فرمایا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کسی کو سجدہ کیوں کروں؟ تب اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے تجھ پر قیامت کے دن تک، نکل جا یہاں سے۔ اور نکلنے کی مراد یہ تھی کہ فرشتوں کی جماعت سے نکل جاؤ اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کی صورت بدل گئی اور شیطان کی آنکھیں اس کے سینے پر آ گئی، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی طرف سے راندا گیا ہے اور مردود اور ملعون ہے۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے مردود کیا آدم کے لیے، اب اس کی شامت میرے ہاتھوں آئے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا، جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر خجل اور مایوس ہوا ابلیس۔ شیطان بولا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسرے عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے اس کے جسم میں داخل فرما۔ اور ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان بندوں کو، مگر جو بندے تیرے نیک ہوں گے اور چنے ہوئے، ان کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ڈال دیا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند آئی اور پھر بیدار نہ ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے حضرت آدم کی نکلوائی، اور اس سے ان کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر انہیں تکلیف پہنچتی تو پھر ہرگز مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ خوبصورتی، نیک روئی، ملاحت، حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہاں کی عورتوں میں تھیں، تمام تر خوبیاں اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بخشی، اور ان کی شرم و حیا، مہر و شفقت ان کو عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، آدم نے چاہا کہ حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے حضرت حوا کو چھوئیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے آدم، خبردار، اسے مت چھونا، بے نکاح اس کی صحبت تجھ پر حرام ہے۔ تب آدم نے ان سے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، پہلے حوا کا مہر ادا کرو، اور آدم کا نکاح حوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور فرمایا، سر اور پردے اور
جتنے بھی پردے ہیں سب ارد گرد لگائے جائیں، اور پھر ساتوں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبہ کے نیچے حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی سب نے حمد و ثنا پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حوا کی نکاح خوانی سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہر نثار کیے۔ بس حضرت آدم نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت حوا کے ساتھ مباشرت کریں، ان کے ساتھ ہم بستری ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک اس کا مہر ادا نہ کر دو گے تب تک حوا تم پر حلال نہیں ہوگی، پہلے تم مباشرت سے اس کا حق مہر ادا کرو۔ آدم نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آدم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخون اپنے ہاتھوں کے دیکھ۔ تو حضرت آدم نے جب اپنے ناخونوں میں دیکھا تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت معلوم ہوئی، اور محبت سے اور شفقت پدری دل میں زیادت ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشی اور حوا کو تم پر حلال کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو جنت میں جاؤ اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اس میں بافراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ پھر تم بے انصاف ہو جاؤ گے۔ روایت ہے کہ اس درخت کی جڑیں چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش ہوئے اور خوبصورت اس کو پایا تو سبحان اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب وہ بولے، جب تو نے یہ خوبصورت درخت مجھے عطا کر دیا ہے تو مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرماتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے اور درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے۔ اور بعد اس کے ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم صبر کر، اور دوسری طرف سے آواز آئی، اے صبر تو آدم کے پاس مت جانا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اے ابلیس تو حوا کو للچا اور اس کی خواہش دلا۔ بس قضائے الہی نے جو تقدیر میں لکھا تھا اس نے کہا کہ الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں بھی کچھ راز ہے، اس باغ سے باغ دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، اے نمرود تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دے، اور آگ کو کہا گیا کہ اے آگ تو ابراہیم کو مت جلانا۔ اے ابلیس تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی، حکم ہوا مجھے اس میں کچھ تعمل ہے مگر آتش کو ریحان سے بدل دوں گا، یعنی حضرت ابراہیم کو جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا وہ گل و گلزار ہو چکی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا اور وہ جنت سے باہر نہ نکلتے، نہ وہ غلطی کرتے، لیکن چونکہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا اور یہ ہونا لازمی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد دنیا کو آباد کرنا تھا، اور لہٰذا شیطان جو تھا وہ بڑی چال کے ساتھ جنت میں داخل ہو گیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ ہم نے، اے آدمی، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو تم کو یہ جنت سے نہ نکلوا دے، اس سے خبردار رہنا۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے بند ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں بہشت میں ہوں، اور مجھ سے اس سے کیا ہو سکتا ہے جو مجھے اس درخت کا میوہ کھلا سکے اور جس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
ہے۔ بس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا کہ آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 آسمان طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے بند دیکھ کر اسے خیال کرتا رہا کہ کس بہانے سے جائے اندر۔ اتفاق سے طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس میں اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا، میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا، مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بھی جنت میں لے جاؤں جب تک آدم بہشت میں ہے۔ شیطان بولا، تو مجھے بہشت میں لے جا تو اس کے صلے میں تجھے ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، دوسرا اس کو موت نہیں آئے گی، تیسرا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر آیا، اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنایا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اس میں اعظم پڑھتا ہے؟ شیطان نے دوبارہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے سکھا دے۔ شیطان نے کہا، شرط یہ ہے کہ تو مجھے جنت کے اندر لے کے جائے گا تو میں تجھے دعا سکھا دوں گا۔ سانپ بولا، مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں۔ لہٰذا شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں چلا گیا، اور اس نے حضرت حوا کو بہکایا اور اس درخت کا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھلا دیا۔ مزید ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔